الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں سیرت مصطفیٰ کو۔ ماقبل سے یہ بات چل رہی ہے کہ نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی اور نبوت کی بشارتیں کیسے ملتی ہے۔ البتہ نبی نبوت سے پہلے نبی نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ کے ولی ضرور ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے راشد ہونے کی طرف اور ان کے اس مقام کو دلائل سے واضح کر دیا۔ پھر یہ بات نقل کی تھی کہ ہر بندہ جو ہے اسلامی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے اس کو بھی ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حنیف کی اتباع کا حکم فرمایا، یعنی کہ جو دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء و رسول، نبی اور رسول ہونے سے پہلے ولی اللہ کے ضرور ہوا کرتے ہیں، اور حضرات انبیاء اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نفوس قدسیہ ابتدا ہی سے کفر اور شرک اور ہر قسم کے فحشاء اور منکر سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ اب اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ شروع ہی سے وہ حنیف اور رشید ہوتے ہیں، فطری طور پر ہر بری بات سے متنفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلما نشأت بغضت الی الاوثان وبغض الی الشعر، کہ جب میری نشوونما شروع ہوئی اسی وقت سے بتوں کی شدید عداوت اور نفرت اور اشعار سے سخت نفرت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تا پا حق اور صدق ہو، اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کی نیت میں، اس کے عزم اور ارادے میں کہیں کذب اور تخیل کا شائبہ اور نام و نشان بھی نہ ہو۔ لہذا مناسب ہوا کہ نبی شاعر نہ ہو، اس لیے کہ شاعر کا کذب اور شوائب سے پاک اور منزہ ہونا اغلباً اور عادتاً ناممکن ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں عطا کیا، اور یہ علم آپ کے لیے مناسب بھی نہیں۔ چونکہ منصب نبوت و رسالت آپ کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے حق جل شانہ نے ابتدا ہی سے آپ کے قلب مطہر کو ان تمام امور سے متنفر اور بیزار کر دیا کہ جو منصب نبوت و رسالت کے منافع اور مبائن تھی۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا۔ جب زمانہ نبوت کا قریب آ پہنچا تو رؤیائے صادقہ اور صالحہ، یعنی سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب ہمیشہ صادق یعنی سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ البتہ دنیا کے لحاظ سے کبھی صالح یعنی ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی غیر صالح، لیکن آخرت کے لحاظ سے ہمیشہ صالح ہی ہوتا ہے۔ جیسے مصیبت مومن کے حق میں دنیا کے اعتبار سے ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے، اور آخرت کے لحاظ سے محبوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ نبی نبا سے مشتق ہیں۔ لغت عرب میں نبا اس خبر کو کہتے ہیں کہ جو محتم بشان اور بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہوں۔
مطلق خبر کو نبا نہیں کہتے، نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بذریعہ وحی کے انباء الغیب یعنی غیبی خبروں پر کہ جو نہایت محتم بالشان اور بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہوتی ہیں اور کبھی غلط نہیں ہو سکتی، نبی کو بذریعہ وحی ایسی خبروں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ امام ربانی شیخ مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ اپنے ایک مکتوب میں مختصراً نبوت کی حقیقت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، جس طرح ادراک عقلی کا طریقہ ادراک حسی کے علاوہ ہیں کہ جو شے حس ظاہر سے نہ معلوم ہو سکے، عقل اس کا تدارک کر لیتی ہے، ادراک کر لیتی ہے۔ اسی طرح طور نبوت طور عقل سے سوا ہیں کہ جن چیزوں کے ادراک سے عقل قاصر اور عاجز ہیں، وہ چیزیں بذریعہ نبوت ادراک کی جا سکتی ہیں۔ حس ظاہر سے فقط محسوسات کا اور عقل سے فقط معقولات کا ادراک ہو سکتا ہے، لیکن وہ غیبی امور کے جو حس اور عقل کے ادراک سے بالاتر اور برتر ہیں، نہ وہاں حس کی رسائی ہے اور نہ عقل کی، وہ غیبی امور بذریعہ وحی اور نبوت کے منکشف ہوتے ہیں۔ امور غیبیہ کے ادراک کا ذریعے اور وسیلے صرف وحی نبوت ہے، ادراک کا ذریعہ اور وسیلہ صرف اور صرف وحی نبوت ہے۔ وحی نبوت کی حقیقت تو حضرات انبیاء ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر حق تعالی شانہ نے اپنے بے پایہ رحمت سے ہم جیسے نادانوں کے سمجھانے کے لیے وحی نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے کہ جس کو دیکھ کر کچھ نبوت کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ وحی نبوت کا وہ نمونہ رؤیا صالحہ ہے، یعنی سچا خواب، کہ جو حس اور عقل کے علاوہ غیبی امور کے انکشاف کا ایک ادنی ذریعہ ہے۔ جس وقت انسان سو جاتا ہے اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی قوا جس قوا سے وہ تدارک کر سکتا ہے، یعنی قوائے ادراکیہ بالکل معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کو من جانب اللہ بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ جس طرح غیبی امور کے انکشاف کا اعلیٰ ترین ذریعہ وحی نبوت ہے، اسی طرح غیبی امور کے انکشاف کا ادنی ترین ذریعہ سچے خواب رؤیا صادقہ ہیں، اور رؤیا صالحہ وحی نبوت کا ایک نمونہ ہے جس سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ دلائل ابو نعیم میں باسناد حسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد علقمہ بن قیس سے مرسلاً مروی ہیں کہ اول انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خواب دکھلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سچے خوابوں سے ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں تب بحالت بیداری ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک باب بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ایک عجیب و غریب خواب دکھلایا گیا، اسی وجہ سے کہ رؤیا صالحہ وحی نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رؤیا صالحہ نبوت کا ایک جزء ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب تو ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب میں کذب کا امکان بھی نہیں، البتہ صالحین کے خواب میں صدق غالب رہتا ہے۔ شاذ و نادر ان کا خواب از قبیل اضغاث احلام ہوتا ہے، فساق و فجار کے خواب اکثر اضغاث احلام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدقہم رؤیاء اصدقہم حدیثا، جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے وہی خواب میں بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔
اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ خواب کے صادق ہونے میں بیداری کے صدق کو خاص دخل ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ صادق الکلام ہے اسی قدر نبوت سے قریب ہیں، اور جس درجے صدق سے دور ہے اتنا ہی نبوت سے دور ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ رؤیا صالحہ نبوت کا 26واں جز ہے، اور کبھی یہ فرمایا کہ 40واں جز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 45واں جز ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ 50واں جز ہے، ایک اور حدیث میں 70واں جز ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 76واں جز ہے۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ احیاء العلوم کی کتاب الفقر والزہد میں فرماتے ہیں کتاب الفقر والزہد میں فرماتے ہیں کہ حاشا ان مختلف کلمات کو یہ نہ سمجھو کہ باہم متعارض اور مضطرب ہیں، بلکہ ان کلمات مختلفہ سے اختلاف مراتب کی طرف اشارہ سمجھو کہ خواب دیکھنے والے مختلف المراتب ہیں۔ صدیقین کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو ایک کو 26 سے ہیں، اور کسی کے خواب کو نبوت سے وہی نسبت ہوگی جو ایک کو 40 یا 50 یا 70 یا 76 سے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا، جس کو ہم ابھی نقل کر چکے ہیں، وہ بھی اسی اختلاف مراتب کی طرف مشیر معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ افعال التفضیل کا استعمال اسی بنا پر مناسب ہے کہ جہاں مراتب اور درجات مختلف اور متوافق اور متفاضل ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے صراحتاً منقول ہے کہ رؤیا صالحہ کے جز نبوت ہونے میں جس قدر بھی روایتیں مروی ہیں وہ سب اختلاف مراتب پر محمول ہے۔ اب اصل بات کی طرف رجوع کریں گے کہ ابتدائی وحی اور تباشر نبوت کے بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہونے لگی، کب ہونے لگی، انشاءاللہ اس کا بیان آگے کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اب سنتے رہے سیرت المصطفیٰ کو، آگے شیئر کرتے رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔